أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ فرماتے ہیں الم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے کفر اختیار کیا، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر اتار دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نعمتوں سے نوازا، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، اس کے درمیان بے شمار فائدے اور نفع کی چیزیں انسانوں کو عطا فرمائی. چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، ایمان لاتے، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گویا اس کے منکر ہو گئے اور اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے کفر کیا، ایمان لانے کے بجائے کفر کو اختیار کیا، تو خود بھی ناکام ہوئے اور اپنے قوم کو بھی انہوں نے تباہی اور ہلاکت کی طرف پہنچا دیا. وہ تباہی کا گھر کون سا ہے؟ فرمایا جہنم، وہ جہنم ہے، یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، جس میں ان کو گھسنا پڑے گا، وبئس القرار، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے، بدترین جگہ ہے جہاں پر کافروں و مشرکوں کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، فرمایا انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے تاکہ وہ اس کے راستے سے گمراہ کریں. قُلْ تَمَتَّعُوا، فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مزے لے لو، جتنا نفع فائدہ اٹھانا ہے کچھ تھوڑا بہت اٹھا لو. فَإِنَّ مُصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، یقیناً تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں، پریشانی میں، مصیبتوں میں گرفتار رہنا پڑے گا. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ. فرمایا کہہ دیجئے میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے کہ نماز قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، سرًّا، پوشیدہ طور پر بھی، وعلانیۃً، اور علانیہ طور پر بھی، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کاروبار نہیں ہوگا، ولا خلال، اور نہ دوستی ہوگی، نہ کوئی کاروبار کام آئے گا کسی کے، اور نہ وہاں کسی کی کوئی دوستی کسی کے کام آئے گی. اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ایمان کو، نماز کو بنا لو تو کامیابی ہی کامیابی ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، فرمایا اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو، زمینوں کو پیدا کیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمانوں سے پانی نازل فرمایا، بادلوں سے پانی نازل کیا، اوپر سے اللہ نے تمہارے لیے پانی دیا. فاخرج به، پھر اللہ تعالیٰ نے فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے رزق کے لیے پھل نکالے. وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا، لتجری فی البحر، تاکہ وہ سمندر میں چلے، بامرہ، اللہ تعالیٰ کے امر سے، حکم سے. کتنی سب سے پہلی سواری کہ وہ کشتی ہے، اس کشتی پر سوار ہو کر لوگ سمندروں کا، ملکوں کا، علاقوں کا سفر کرتے تھے. وسخر لکم الانہار، فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نہروں کو مسخر فرما دیا، نہروں کا پانی تمہارے لیے دیا، اور نہروں میں تم مچھلی پکڑتے ہو، مچھلی پالتے ہو. وسخر لکم الانہار، نہروں کو تمہارے تابع کر دیا، یعنی نہروں سے بھی تمہیں نفع ہے، سمندروں سے بھی نفع ہے، کشتیوں سے بھی نفع ہے. وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر فرما دیا، دائبین، وہ ہمیشہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. سورج اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکل رہا ہے. وسخر لکم اللیل والنہار، اور تمہارے لیے رات اور دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر فرما دیا. رات میں آرام کرتے ہو، دن میں تم اپنے کام کاروبار کرتے ہو. وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز عطا فرما دی جو چیز تم نے اس سے مانگی، یا جو چیز تم اس سے مانگ سکتے تھے، اس سے سوال کر سکتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بغیر مانگے عطا فرما دی.
کیا کچھ فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، یقینا انسان بڑا ہی ناانصاف اور بڑا ہی ناشکر ہے. ان ساری نعمتوں کے باوجود انعام دینے والے اللہ کو بھول جاتا ہے، اسی کا انکار کر بیٹھتا ہے، اسی کے ساتھ شرک کرتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، امن والا بنا دے، سکون اطمینان یہاں مکہ میں نازل فرما. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میرے اولاد کو، میرے بچوں کو بت پرستی سے دور رکھ، کہ ہم بت پرستی میں نہ پڑ جائیں، ہمیں بت پرستی سے بچا لیجیے. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے ہمارے رب، اے میرے رب، انہن اضللن کثیرا من الناس، یقیناً بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا. فمن تبعنی فانہ منی، جو میرا اتباع کرے وہ میرا ہے. ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی کرے تو یقیناً آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کر مشرکین مکہ کو سمجھا رہے ہیں، دیکھو تم یہاں مکہ میں ہو، بیت اللہ کعبہ تمہارے پاس ہے، وہ ابراہیم جس نے اپنے آپ کو بھی بت پرستی سے بچایا اور دوسروں کو بھی بت پرستی سے بچنے کی دعوت دی، یہاں تک کہ دعائیں بھی اس نے مانگی کہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. وہ تو بت پرستی سے بچ رہے تھے اور تم نے اسی کا بت بنا کر رکھ دیا بیت اللہ میں، کعبہ میں. تمہیں شرم آنی چاہیے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایسی وادی میں چھوڑ دیا، غیر ذی زرع جو بے آب و گیا ہے، نہ جہاں پانی ہے، نہ وہاں گھاس ہے، نہ وہاں کوئی سبزہ ہے. عند بیتک المحرم، آپ کے عزت والے گھر کے پاس. کیوں چھوڑا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، آپ کچھ لوگوں کے دل ایسے بنا دیجئے، تہوی الیہم جو اس کی طرف جھک جائیں. وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ وہ شکر ادا کریں. مکہ میں گھاس نہیں، پانی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے شاندار عمدہ قسم کے پھل وہاں پہنچا دیے. ہم لوگ گئے مدینہ میں، مکہ میں، ایک سے ایک پھل وہاں موجود، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی درخت سے توڑ کر اس کو لایا گیا. ایک سیب آ گیا ہمارے ساتھ رکھا ہوا، کئی دنوں تک وہ وہاں ساتھ رہا، پھر یہاں آیا، پھر یہاں ایک مفتی صاحب کو کھلایا، ایسا لگ رہا کہ بھئی ابھی توڑ کر لایا اس کو باغ میں سے. تو شاندار عمدہ پھل اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے وہاں پہنچا دیے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے سب کے دل ادھر متوجہ ہو گئے. لوگ حج کرنے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، جو بھی جاتا ہے وہ ارادہ لے کر آتے دوبارہ پھر آؤں گا. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب آپ جانتے ہیں اس کو جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں. وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، آسمان اور زمین پر کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتی، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل عطا کیے، اسحاق عطا کیے. ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا رب دعا کا سننے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو جو دعائیں کی ساری اللہ نے سنی اور ان کو قبول فرمایا، کیونکہ انہوں نے مجاہدہ کیا تھا، قربانی دی تھی، اس قربانی کی بدولت ہر دعا ان کی قبول ہو گئی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھ کو اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا. ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے رب دعا کو قبول فرما. تو اللہ سے اپنے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی ہدایت کو، نماز کو مانگتے رہنا چاہیے. یہ نبیوں کی، پیغمبروں کی سنت ہے. یہ نہیں کہ اپنی بھی فکر نہیں، اپنے گھر والوں کی بھی فکر نہیں. اللہ سے ماں باپ کے لیے بھی دعا کرو، اپنے لیے بھی کرو. یہاں اپنی اولاد کے لیے دعا کی، آگے فرماتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب میری اور میرے ماں باپ کی اور تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما دیجئے اس دن جس دن حساب برپا ہوگا. حساب قائم ہونے کے دن ہماری، ہمارے گھر والوں کی، ماں باپ کی اور تمام مسلمانوں کی بخشش فرما دیجیے. تو اللہ سے انہوں نے دعا کی، ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ انہوں نے اپنے لیے، والدین کے لیے بھی مانگا، حالانکہ بعد میں جب ان کو کہا گیا کہ بھئی یہ والدین تمہارے کفر پر گئے، کافروں کے لیے مانگنا صحیح نہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے ان کے لیے دعا نہیں کی. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. آج لوگ پریشان ہیں، مشکل کے شکار ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہر طرف سے ظلم کے پہاڑ
ٹوٹ رہے ہمارے اوپر، کیا ہوگا ہمارا؟ اللہ کی مدد نصرت کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اس کا جواب دیا ہے جو ایمان والوں کے لیے بار بار پڑھنے کی چیز ہے اور یاد رکھنے کی چیز ہے، ذرا سا بھی آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، ظالم جو کر رہے ہیں ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے غافل مت سمجھو کہ اللہ کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مسجدیں توڑی جا رہی ہیں اور مدرسوں کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے اور مسلمانوں ایمان والوں کا جینا دوبھر ہو رہا ہے، یہ مت سمجھو اللہ کو پتہ نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں، لیکن کیوں نہیں عذاب آ رہا؟ اللہ فرماتے ہیں انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، ان کو اللہ تبارک و تعالی ان کے عذاب کو مؤخر کرتے ہیں، لیوم ایسے دن کے لیے جس دن ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے ایسے دن کے لیے جس دن آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جائیں گی، قیامت حشر آخرت جب عذاب کا کوڑا برسے گا تب ان کو پتہ چلے گا۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، اللہ فرماتے ہیں اس دن وہ اپنا سر اٹھائے ہوئے دوڑے جا رہے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، پلک نہیں جھپک پائیں گے، وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل ہوا روا ہو جائیں گے، ہوش باختہ ہو جائیں گے، دل و دماغ ٹھکانے نہیں رہیں گے اور اللہ کے عذاب کا وہ شکار ہوں گے۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، آپ لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے جس دن ان پر عذاب آئے گا۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، ظالم لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی دیر کی مہلت اور دے دیجئے، کچھ مدت کے لیے ہمیں اور مہلت دے دیجئے، کیوں؟ نجیب دعوتک، ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے، ونتبع الرسل، اور رسولوں کی اتباع کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تمہیں زوال نہیں آئے گا؟ وہ ہماری حکومت ہے، ہماری بادشاہت ہے، ہماری دولت ہے، ہماری فوج ہے، ہماری سرکار رہے گی اور ہماری طاقت اور قوت باقی رہے گی، تم قسمیں کھاتے تھے کہ ہم ٹلنے والے نہیں، ہلنے والے نہیں، آج کہہ رہے ہمیں مہلت دے دو، ٹائم دے دو، اس عذاب کے آنے سے پہلے ان کو ڈرا دو، سمجھا دو۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں تم لوگ ان لوگوں کی بستیوں میں رہے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، قوم عاد، قوم سمود، یہ ساری بستیاں ان کے سامنے تھی، مکے والوں کے، مدینے والوں کے۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور تمہارے لیے ظاہر ہو چکا تھا سب کچھ، كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، کہ کیسے ہم نے ان کے ساتھ کیا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، اللہ نے فرمایا کیا ہم نے دیکھا نہیں تم نے ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اسی کو یہاں کہا جا رہا ہے کیف فعلنا بہم، کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، زیر و زبر کر دیا کافروں کو، مشرکوں کو۔ ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور تمہیں ہم نے مثالیں بیان کی، مثالیں بیان کر نبیوں کو بھیج کر، تورات، زبور، انجیل، قرآن، حدیث سنوا کر، بتلا کر تمہیں متوجہ کیا تھا اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن تم مانے نہیں، تم نے تو چالیں چلی۔ اللہ کہتے ہیں وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، انہوں نے اپنی چالیں چلی، وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، ان کی چالیں اللہ کے قبضے میں، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کی بعض تدبیر ایسی تھی کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے، ایسی بڑی بڑی اسکیمیں بناتے ہیں کہ بڑے سے بڑے مسلمان کی کمپنیوں کو، فیکٹریوں کو اور ان کی بستیوں علاقوں کو زیر و زبر کر دے، تہس نہس کر دے، ایسی اسکیمیں، ایسے پلاننگ یہ بناتے تھے، چالیں چلتے تھے، حالانکہ ساری تدبیریں اللہ کے قبضے میں ہیں، جب وہ چاہتے جو چاہتے وہ ہوتا ہے۔ تو ان کی اسکیمیں دنیا میں بڑی سے بڑی سخت ہوتی ہے، اتنی سخت اللہ خود فرما رہے ہیں لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ پہاڑ بھی ہل جائیں ایک دفعہ کو، ایسی وہ اسکیمیں بناتے تھے ایمان والوں کے لیے، نبیوں پیغمبروں کے لیے۔ تو اللہ فرما رہے گھبراؤ مت، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، ہرگز آپ اللہ کے بارے میں یہ خیال نہ کریں کہ وہ اپنے رسولوں کے وعدوں کے خلاف کرے گا، جو اپنے رسولوں سے وعدے کیے ہیں اس کے خلاف کرے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا ہے کہ مدد آئے گی، رسولوں کی، پیغمبروں کی نصرت ہوگی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، حال بدلے گا اور ایمان والے اوپر آئیں گے، یہ بات اللہ کی طرف سے طے ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والے، بدلہ لینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ ایک دم نہیں پکڑتے، ڈھیل دیتے، مہلت دیتے، موقع دیتے، تاکہ کوئی یہ نہ کہ جی ہمیں سمجھایا نہیں گیا، ہمیں بتایا نہیں گیا، پہلے سے بتاتے۔ دنیا میں بھی آدمی ایسے کہتے ہیں، ابھی ہمارے گاڑی میں ایک گاؤں سے میں نے جلدی چلو بھائی وہاں نماز پڑھنی ہے جا کر، وہ تیزی کے ساتھ لا رہا تھا، موڑ پر موڑنے لگا تو اس نے ہاتھ دیا، پیچھے والا آیا، اس نے کہا بالکل ابھی ایک دم ہاتھ دے رہا ہے، تھوڑے پیچھے سے ہاتھ دینا چاہیے تھا تاکہ ہمیں پتہ چلتا ہے وہی مڑ رہا ہے یہاں بالکل قریب میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نبیوں کو بھیج دیا کہ کوئی یہ نہ کہ جی ایک دم عذاب آ گیا ہمیں پتہ نہیں چلا، ایک دم نہیں،
ڈھیل دی جاتی ہے، تو ان کو بھی مہلت مل رہی ہے۔ فرعون کے تو 400 سال تک سر میں درد نہیں ہوا، کئی سو سال تک اس کی حکومت رہی، 400 سال تک سر میں بھی اس کے درد نہیں ہوا۔ یہاں تو کتنے کرونے آگے، کتنی بیماری، زلزلے آگے، پریشانی، مصیبتیں، حالات، پہاڑ ان کے اوپر توڑے جا رہے ہیں، تو آدمی سن رہا ہے ان کا کام کیوں تمام نہیں ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، اور ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ تم اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہو کہ نہیں۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن اس زمین کے علاوہ دوسری زمین ہوگی اور اس آسمان کے علاوہ دوسرا آسمان ہوگا، یعنی آسمان زمین سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ آسمان و زمین کو بنائیں گے۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو اکیلا ہے، زبردست ہے، سب پیش کیے جائیں گے، سب پیش ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، سب کا حساب و کتاب ہوگا، سب پیش ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں یہاں تو آج یہ پھر رہے ہوائی جہازوں میں حکومت بادشاہتیں کرتے ہوئے اور انا ربکم الاعلیٰ کے دعوے کرتے ہوئے، لیکن کیا ہوگا قیامت میں اس دن؟ دیکھو وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، فرمایا آپ مجرموں کو دیکھیں گے اس دن کہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، سرابیلہم من قطران، ان کے کپڑے گندک کے ہوں گے، وتغشا وجوہہم النار، اور ان کے چہروں پر آگ کی لپٹیں ہوں گی، کپڑے بھی آگ کے اور بستر بھی آگ کے، چھت بھی آگ کی۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے ہر ایک کو اس کی کرتوت کا، جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا بدلہ اس کو ملے، اس لیے ایسے حالات میں جکڑے ہوئے زنجیروں میں پیش کیے جائیں گے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ تم تو دیر میں سمجھ رہے ہیں، دیر نہیں جلدی ہے، اللہ کا عذاب آئے گا، پکڑ آئے گی، تب ان کو پتہ چلے گا۔ اس لیے تمہیں مسلمانوں، ایمان والوں گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، فرمایا یہ پیغام ہے اللہ کا لوگوں کے لیے، ولینذروا بہ، یہ قرآن مقدس اللہ کا پیغام ہے، اس نے سب کچھ بتا دیا، ولینذروا بہ، تاکہ وہ اس کے ذریعے خبردار کیے جائیں، ولیعلموا انما هو الہ واحد، تاکہ وہ جان لیں کہ وہ معبود ایک ہے، اللہ ایک ہے، عبادت کرنے والا، اس کی عبادت میں لگ جاؤ، ادھر ادھر توجہ نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس لیے قرآن نازل کیا گیا تاکہ کفر سے، شرک سے نکل کر ایمان کی طرف آ جائیں۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل مند لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ یہ قرآن، یہ کتاب اس لیے نازل کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کی دعوت کو لے کر سارے عالم میں پھرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ماشاءاللہ سورہ ابراہیم مکمل ہو گئی، اب سورہ ہجر باقی ہے، 14واں پارہ، اور پھر اس کے بعد آدھا پارہ 15واں، اس طرح یہ الحمدللہ ہمارا کلام پاک ترجمہ کا مکمل ہو جائے گا۔ 1.5 پارے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو اپنا یقین، اپنی معرفت نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کے زنگ کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اس کے لیے 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی محبت، اس کا یقین ہمارے دل میں آ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا فعالا لما تريد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين يا الله हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा या अल्लाह हमारी खताएं से दरगुजर फरमा या अल्लाह हमारे यहाँ जमा होने को बेहद कबूल फरमा पढ़ने सुनने को कबूल फरमा पढ़ने सुनने में जो गलती होता है उसको मुआफ़ फरमा आइंदा से ऐसी पढ़ने की सुनने की अमल करने की और इल्म अमल की दावत को लेकर सारे आलम में फिरते रहने की हमें तौफीक नसीब फरमा इल्म को जिक्र को सारे आलम में आम फरमा उसके लिए हमें मेहनत के तौर पर जरिए के तौर पर कबूल फरमा या अल्लाह नफ्स व शैतान के हमलों से हमारी हिफाजत फरमा हमारे घर वालों की हिफाजत फरमा हमारे अज़ाक़रब रिश्तेदारों की हिफाजत फरमा पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीनदार बना दीन का मददगार बना सुन्नत और शरीयत का पाबंद फरमा या अल्लाह हमारी मस्जिदों को मस्जिद नबवी जैसा बना हमारे घरों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों जैसा बना हमारी बस्तियों महल्लों को मदीना मुनव्वरा जैसा बना हमारे मर्दों औरतों बच्चों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह इल्म ज़िक्र में लगने की लगाने की तौफीक नसीब फरमा या अरहमर राहिमीन तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमा तमाम मक़रूज़ों की कर्ज़ों की अदायगी गैर से बंदोबस्त फरमा तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा हाज़रीन मजलिस की जायज़ तमन्नाओं को ज़रूरतों को पूरा फरमा हमने जो मांगा मौला वो भी अता फरमा जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा या अरहमर राहिमीन हमारी दुआओं को कबूल फरमा नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन नबियुका व हबीबुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन